تیسرا مسئلہ یہ دریافت کیا گیا تھا کہ جھینگا جائز ہے یا ناجائز. بھیا اصول کی بات عرض کریں، حنفیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک سمندر کی کوئی چیز جائز نہیں ہے سوائے مچھلی کے. بس حنفی فقہا سب سے زیادہ سخت اس معاملے میں واقع ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں مچھلی کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر، اور اللہ تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہے سمندر کے شکار کو، وطعامہ، اور جو کچھ سمندر از خود اٹھا کر پھینک دے. از خود اٹھا کر کیا پھینکتا ہے؟ مچھلی. لہر آئی اور اس لہر نے اٹھا کر مچھلی کو پھینک دیا، مچھلی تڑپتی رہی، ساحل پہ مر گئی، جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک مچھلی ہے جو خود اس پانی میں ہی مری ہوئی تھی اور اوپر آ گئی تیر کے، الٹی ہو گئی، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کھائی جا سکتی، وہ تو مری ہے. اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے یا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، بہرحال ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بھیجا. ہم 300 کے قریب آدمی تھے، جہاد کر کے جب واپس آئے تو راستے میں کھانا ختم ہو گیا. تو ہمارے امیر نے سب چیزیں جمع کی اور تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہے، حتیٰ کہ 24 گھنٹوں میں ایک کھجور پہ آ گئے. ایک کھجور کھاؤ 24 گھنٹوں میں اور پانی پی لو، بس ختم. یہ قربانیاں ہیں. دنیا میں کوئی نظریہ، کوئی کفری کیوں نہ ہو، قربانیوں کے بغیر نہیں پھیلتا. مال، جان اور انسانی صلاحیتیں کھپ جاتی ہیں، اور کھپتی اس وقت ہیں جب وہ گیون سچویشن کو کافی نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے زندگی کی یہ حالت ٹھیک نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، نکلو اس سے، آگے چلو آگے چلو. ترقی اسی کا نام ہے. وہ کہتے ہیں ایک کھجور تک نوبت آ گئی اور ہم ایک دن سمندر کے کنارے جا رہے تھے، آہستہ آہستہ چل رہے تھے، اور ایک مچھلی جو سمندر نے پھینکی ہے تڑپی اور وہیں ختم ہو گئی. ہم نے اس مچھلی کو پیٹ چاک کیا، چڑھ گئے اس پہ. وہ کہتے ہیں 300 آدمی 20 دن تک اس سے کھاتے رہے، اور پھر اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے تھیلوں میں ڈالا. ہم نے کہا کبھی کام آ جائے گا، ابھی تو مدینہ منورہ دور ہے. پھر امیر نے حکم دیا کہ اس طرح کرو کہ مچھلی کی جو کنگھی ہے اسے کھڑا کرو. تو ہم نے کنگھی کو کھڑا کیا اور اسے انہوں نے کہا کہ اسے اس طرح کھڑا کرو کہ قوس بن جائے، کمان بن جائے، تو کمان کی طرح. انہوں نے کہا سب سے لمبے قد کا آدمی ڈھونڈو، سب سے اونچے اونٹ پہ بٹھاؤ. پھر اسے دوڑایا تو اس کا سر اس کنگھی سے نہیں لگا. کیا بلا پھینکی تھی سمندر. اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول، ایک مچھلی تھی ایسے ایسے آئی اور ہم 300 آدمی ہیں، 20 دن تک کھایا ہے، اور یہ ہم لائے بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تھیلے میں اس کا گوشت موجود ہے، مجھے بھی کھلانا. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز اور حلال سمجھا ہے. اس لیے ہمارے حنفیوں کے نزدیک سمندر سے فقط مچھلی جائز ہے، یا مچھلی کی طرح مچھلی کو جو پھینک دے سمندر شکار کے علاوہ بھی تو بھی جائز. یہ اصول ہے. اب اس کے بعد اجتہاد ہے. اجتہاد یہ ہے کہ کون کون سی چیز مچھلی ہے یا نہیں ہے. آپ کسے مچھلی قرار دیتے ہیں؟ آ جائیے جھینگے پہ ڈائریکٹ. جھینگا مچھلی ہے. جن علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہے، بنگلہ دیش والے کہتے ہیں، یا جو ساحلی علاقے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں تو کھائیں، ہمیں کیا ہے بھی مچھلی ہے. اور جن علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی نہیں ہے، یہ تو کیڑا ہے، اس کی شکل دیکھو، اس کا چلنے کا انداز دیکھو، اس کے گلپھڑے نہیں ہیں، اس کی کنگھی نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو یہ تو کیڑا ہے. وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، مت کھاؤ. اس لیے بھیا اگر کوئی کھائے گا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حرام کھاتا ہے. فتویٰ اللہ کا خوف چاہیے. اللہ پوچھے کہ اس کو کیسے حرام قرار دیا ہے، خدا کو کون جواب دے گا میاں. فتویٰ بہت مشکل چیز ہے. اور کوئی نہ کھائے، ہم یہ کہیں گے ورع ہے، تقویٰ ہے، جھینگا نہیں کھاتا، اس کی اپنی مرضی ہے، اسے اپنے آپ کو بچا لی. وہاں تقی عثمانی صاحب نے ابھی حال ہی میں اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور مولانا نے فرمایا کہ ان کے نزدیک جھینگا جو ہے
وہ مچھلی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی کھا لے گا بسم اللہ۔ ہمارے قدیم حنفی فقہا اسے بالکل مچھلی نہیں مانتے تھے اور منع کرتے تھے، کوئی نہیں کھاتا اس فتوے پہ عمل کرتا ہے، یہ اس آدمی کی شرافت ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ فتویٰ ہو جائے تو لوگوں کو دقت پیش آتی ہے۔ یہ جو مفتی ہے نا، یہ اس کی سمجھداری پہ مبنی ہے کہ وہ کتنا عقل مند آدمی ہے، فتویٰ دے گا یا نہیں دے گا۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے فقہ عمر، امیر المومنین سب سے بڑے فقیہ تھے گویا، اللہ یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بعض معاملات میں بڑھ گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اجتہاد فرماتے تھے، جا رہے تھے کہیں سفر میں اور ایک بوڑھا آیا اور اس سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوپہر کا وقت تھا، کہا رکو یہ پانی ہے، نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر آگے چلیں گے، سستا لیں، تھوڑی دیر لیٹ جائیں۔ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس سے کہا امیر المومنین سنیں اس پانی کے مجھ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خبردار جو تم بولے۔ اس نے کہا ان کا بالکل فوج کو کہا لے جاؤ اسے اور بٹھا دو کمرے میں بند کر دو، میں خبردار بولو گے تو میں تمہیں سختی سے پیش آؤں گا۔ وہ چپ ہو گیا بیچارہ، جا کے کمرے میں بٹھا دیا اسے، کھانا کھایا، نماز پڑھی، سستا لیے، سب فارغ ہو گئے۔ جب چلنے لگے تو فرمایا اس کو بلاؤ بابے کو۔ اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو یہ آیا تو کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ درندے رات کو پانی پیتے ہیں، شیر اور چیتے، اور ان کا بچا ہوا تو ناپاک ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب کیا کریں، ہو گیا ہے سب کچھ، پھر دیکھیں گے، چلو۔ امیر المومنین نے بر وقت اجتہاد، سینکڑوں آدمی ساتھ تھے، آگے پانی کہیں نہیں تھا۔ وہ بابا تو اپنے تقویٰ کی وجہ سے بیچارہ سمجھا رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت اس پہ فتویٰ دیا نا، پبلک مصیبت میں پڑ جائے گی، لوگوں میں بات چیت شروع ہو جائے گی، بحث شروع ہو جائے گی، کیا خلافت کا اثر رہے گا۔ اس لیے مفتی کو ہمیشہ صورتحال کا جائزہ لے کر پھر فتویٰ دینا چاہیے۔ فتوے لوگوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے نہیں ہوتے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کو ہوتے۔